بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب۔ آپ کی بڑی نوازش ہے، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ تقویم الآثار کے نشستوں میں ہم نے صحابہ کے جہاد کی نوعیت اور ان کا دائرہ تفصیلات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے۔ آج کی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے مرتدین عرب کے خلاف قتال جو صحابہ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضور کے بعد جو پہلا قتال کرنا پڑا وہ عرب پہلے سیدنا ابوبکر کا دور تو اسی میں صرف ہوا۔ داخلی انتشار اور داخلی جو فتنے تھے ان کی طرف تھا۔ آثار اور روایات سامنے آتی ہیں اور ایسے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی طرف اشارے فرمائے تھے، آپ نے اس کی طرف توجہ دلا دی تھی کہ ایسے لوگ آ سکتے ہیں اور آئیں گے۔ ایک اثر میرے سامنے سیدنا علی بن ابی طالب کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 اسیاف یعنی 4 تلواروں کے ساتھ بھیجا۔ اس میں ایک تو سیف فی المشرکین من العرب ہے، اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور ایک اور اثر ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ سیدنا علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا کہ میں الناکسین، القاسطین اور المارکین، ان 3 گروہوں کے سے خلاف جہاد کروں۔ اور پھر ایک اثر ہے جس میں سفیان بن عیینہ کا غالباً چاروں کا ذکر، چاروں کی وضاحت ہے۔ یہ 4 تلواریں کون سی تھیں؟ ایک تو لقتال المشرکین ہے، اور دوسری لقتال اہل ردہ ہے، اور تیسری اہل الکتاب المجوس کے بارے میں ہے، اور چوتھی المارکین کے بارے میں۔ یہ 4 گروہ جو ہیں وہ مینشن کیے گئے ہیں اس اثر کے اندر کہ جن کے خلاف قتال ہو۔ یہ بہت سیدنا علی کا اثر بھی، اور سفیان بن عیینہ نے اس کی جو تشریح کی ہے، یہ بہت اہم اثر ہے، اور اصل میں بتاتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کا پرسپیکٹو اس پورے عمل کو دیکھنے کا کیا تھا۔ اس میں ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دی گئی 4 تلواریں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یعنی صحابہ نے جو کچھ بھی کیا اصل میں اسی ذمہ داری کا تسلسل ہے، اور حضور ہی کو دیے گئے کام کو وہ انجام دے رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ایک تلوار تو حضور نے خود استعمال فرمائی، یعنی آپ کے دور میں مشرکین عرب کو سبڈیو کر دیا گیا اور وہ طوعاً کرہن اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن آپ کے بعد پھر وہی گروہ، وہی امت جس کو یہ دین کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ پلٹ گیا۔ بالکل صحیح۔ تو صحابہ کو پہلا کام تو یہ کرنا پڑا کہ اس کو واپس واپس لانا پڑا۔ تو یہ اہل الردہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری تلوار تو صحابہ نے یہاں استعمال کی۔ تیسری تلوار جو 2 بڑی سلطنتیں تھیں، فارس اور روم کی، ایک مجوسی تھے، ایک اہل کتاب تھے، تو ان کے خلاف قتال قرآن کا حکم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور وعدے بھی تھے پتہ کہ وہ آپ نے کیا۔ اور چوتھا بڑا قتال جو صحابہ کو کرنا پڑا وہ خلیفہ سوم سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد جو ایک انتشار پیدا ہوا، مسلمان کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے، تو ان میں سے ایک گروہ خوارج کا، جو اس بنیاد پر مسلمانوں کی پوری جماعت سے الگ ہو گیا کہ وہ ان سب کی تکفیر کرنے لگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو سیدنا علی نے پھر ظاہر اصل میں صحابہ کی جماعت نے، جی بالکل، کیونکہ خوارج جو ہیں یہ سیدنا علی اور سیدنا عثمان کے دو گروہ تھے، شیعان علی اور شیعہ عثمان، یہ ان دونوں کو ہی کافر کہتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو ان کے خلاف پھر دونوں کو ہی قتال کرنا پڑا۔ سیدنا علی نے ابتدا کی کیونکہ پہلے ان کا واسطہ تھا، اور لیکن اس کے بعد پھر جب بنو امیہ کی حکومت قائم ہوگی تو وہ بھی دوران بھی ہوتا رہا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ 4 تلواریں ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے پہلی تلوار جو ان کو نکالنا پڑی یا پہلی ذمہ داری ادا کرنا پڑی حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرتدین عرب کے خلاف تھا۔ اس کی ارتداد کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں لوگ پلٹ گئے؟ بڑی وجہ کیا بنی؟ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کو کر چکے تھے، انہیں پتہ بھی چل گیا کہ اسلام کی طاقت قائم ہو چکی ہے، جی، پھر کچھ لوگوں نے یا کچھ قبائل نے کیوں ارتداد کا اظہار کیا؟
یہ بہت بنیادی اور اہم سوال ہے. بنیادی طور پر دیکھیں، عرب کے لوگ کبھی بھی وہ ایک مرکزی حکومت کے تحت نہیں رہے. صحیح. صدیوں سے قبائلی معاشرہ تھا، قبائلی اور معاشرہ. قبائل کے اپنے اپنے علاقے تھے، اپنے اپنے سردار تھے، تو کبھی بھی وہ کسی مرکزی حکومت کے تحت نہیں رہے. جو کناروں پر آباد مختلف قبائل ہیں، وہ کچھ رومیوں کے تحت رہے، کچھ پر یمن اور اس سائڈ پہ فارس کے بادشاہوں کی، ان کے زیر نگیاں آ گئے. یمن وغیرہ میں حبشہ کے بادشاہوں کی کچھ حکومت قائم رہی. تو کناروں پر جو قبائل ہیں وہ تو کسی حکومت کے ماتحت ہو کر رہتے رہے، وہ بھی تقریباً ایک طرح سے سیمی انڈیپینڈنٹ جی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اپنی قبائلی آزادی کو اور یہ جو ایک خود مختاری ہے، اس کو سرنڈر کرنا اور ایک سلطنت کیا، یہ عرب کا اس سے پہلے تجربہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک. اور یہ مشکل کام ہوتا ہے. جی، عادی نہیں. جب بھی پہلے بھی تاریخ میں بھی، جہاں بھی جب اس طرح کے مختلف قبیلے یا گروپ یا برادریاں آباد ہوتی ہیں، تو ان کو ایک سیاسی نظم کے تحت لانا یہ آسانی سے نہیں ہوتا. بالکل صحیح. وہ یعنی بائی فورس ہی بیسیکلی ہوتا. تو بڑی وجہ سیاسی تو یہ ہے کہ عرب کے لوگ، یہ پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو ایک دینی شناخت بھی دی، ایک دینی ذمہ داری بھی تھی، اور اس کے تحت، اس کی ضرورت کے تحت ان کو ایک سیاسی نظم میں بھی پرو دیا اور ایک مرکزی حکومت قائم کر دی. لیکن یہ ہم نے جیسے کہ بار بار پڑھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے سخت اقدام کے بعد ہوا. طوعاً و کرہن ہی وہ اسلام میں داخل. ایسے ہی بہت بڑا حصہ تھا، جی خوشی نہیں ہوئے. تو اس لیے یہ اسباب کی حد تک تو قابل فہم ہے. صحیح. کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو تقریباً ہر علاقے میں، حجاز کا چھوڑ دیں، مکہ اور مدینہ چھوڑ دیں، یہاں پر صحابہ بھی تھے، مسلمانوں کا کنٹرول بھی تھا، براہ راست نظم کے تحت وہ تھے. زیادہ تر عرب کے علاقوں میں لوگوں نے سمجھا کہ اچھا محمد چلے گئے ہیں تو بس ہمیں اب اس نظم کے تحت رہنے کی ضرورت نہیں. اب یہ گروہ مختلف قسم کے تھے، آگے ہم دیکھیں گے. جی. کہ بنیادی مرگ یہ تھا کہ ہمیں سیاسی طور پر کوئی اطاعت قبول کرنے اور ان کے نظم کے تحت ہونے اور ان کو جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا ایک نظم. بالکل. ان کے خلاف جو صحابہ نے جہاد کیا ہے، اس میں بھی صحابہ کے ہاں بڑی یکسوئی نظر آتی ہے. یعنی مرتدین کے خلاف جو جہاد ہے، اس میں میرے خیال سے ان کی کوئی دو رائے نہیں رہی، یا مرتدین کے بارے میں خاص طور پہ اس پر یہ اصل میں دیکھنا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر دو طرح کے گروہ تھے. اچھا ٹھیک ہے. یہ مرتدین جو ہے، یہ جو جن کو ہم حروب الردہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اہل ردہ کے خلاف قتال ہوا، یہ سارا ایک ہی گروہ نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. یہ مختلف علاقوں میں تھے، صحیح. اور اسباب بھی بالکل ایک جیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے. مرکزی نظم سے کی اطاعت سے دستکش ہونے کا داعیہ مشترک تھا. ٹھیک ہے. اپنی قبائلی انڈیپینڈنس قائم رکھنے کا داعیہ مشترک تھا، لیکن دوسرے اسباب اور محرکات مختلف تھے. صحیح. تو بنیادی طور پر ہم ان کو دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ قبائل میں، بڑے قبائل مثلاً بنو تمیم میں، بنو اسد میں، اس طرح بنو حنیفہ میں، جی، اور اس طرح یمن میں جو قبائل آباد، ان میں تو ایسا ہوا کہ ان قبیلوں میں دو تین کا زیادہ نمایاں نام آتا ہے. کاہن، یعنی ایسی شخصیات جو کہانت سے ایک تعلق رکھتی تھی اور کہانت کو بطور پیشے کے انہوں نے اپنایا ہوا تھا. ٹھیک ہو. اور ان کے باقاعدہ کچھ جنات سے اور شیاطین وغیرہ سے رابطے تھے، اور
عرب میں کہانت باقاعدہ ایک پیشہ تھا. بالکل ٹھیک ہے، صحیح صحیح. یعنی وہ کہانت کے ماہرین ہوتے تھے، وہ جنات کے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں عاملین پیدا کر لیتے نا جنات کے ساتھ. تو عرب میں کہانت کا ایک باقاعدہ پیشہ تھا اور لوگ اس کو پیشے کے طور پر اختیار کرتے تھے، اور یہ ان کا ذریعہ روزگار بھی ہوتا تھا اور اس سے ان کا ایک انفلوئنس بھی. تو ان تینوں علاقوں میں، مطلب بنو اسد میں طلیحہ، اچھا، یہ ایک کاہن تھا. صحیح. بنو حنیفہ میں مسیلمہ، یہ پروفیشنل کاہن یعنی تھے. نبوت جو ہیں یہ کاہن تھے. اور اس طرح یمن میں اسود، ہنسی جو ہے، یہ تینوں باقاعدہ پیشہ ور کاہن تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو یہ محسوس کیا کہ اچھا ہمیں سینٹیمنٹ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے قبیلوں میں اس کے خلاف ایک مزاحمت پائی جاتی ہے کہ ہم کیوں اپنی خود مختاری سرنڈر کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ کہ اچھا نبوت سے ایک تعارف پورے عرب میں ہو گیا. تو انہوں نے یہ کیا کہ کہانت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم بھی نبی ہیں. تو نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ساتھ سیاسی لیڈر بن گئے کہ ہمیں محمد کی قوم کی یا ان کی نبوت کی پیروی کی ضرورت نہیں، آپ کے اپنے قبیلے کا اپنا ایک نبی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو قوم کو مسلمہ نے بنو حنیفہ کو اپنے گرد جمع کر لیا، طلیحہ نے بنو اسد، اور ساتھ بنو تمیم کی بھی ایک شامل ہو گئی، وہ سجاح عورت، وہ خاتون تھی، وہ ذرا چھوٹے لیول کی نبیہ تھی. اور یمن میں اسود نے وہ کر لیا. تو ایک گروہ، یعنی ایک کیٹیگری یہ ہے مرتدین کی، کہ جن کے اندر جھوٹے مدعیان پیدا ہوئے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے ایک طرح سے اسلام کے مقابلے میں ایک نئی نبوت پر قوم کو اپنے گرد. بالکل ٹھیک. تو ان کو تو ہم ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ مرتد تھے. بالکل ٹھیک ہے. اسلام کی اطاعت کو سے چھوڑ کر ایک متوازی دین اور دوسرے جھوٹے نبی کی اطاعت قبول کر لی، اور انہوں نے شریعت بھی اپنی اپنی بنا لی، نمازیں معاف کر دی. روایت میں آتا بھی ہے کہ وہ باقاعدہ مسلمہ کا وہ صحیفہ تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی جگہ انہوں نے اپنا صحیفہ آیتیں سنا دی، نمازوں کی کمی بیشی کر دی اور کچھ چیزیں. تو ایک کیٹیگری تو یہ تھی، یہ ہے اصل میں مرتد. لیکن اس کے ساتھ کافی زیادہ تعداد میں وہ قبیلے بھی تھے جنہوں نے اس طرح اسلام سے بغاوت نہیں کی، ٹھیک ہے، کسی نئی نبوت پہ ایمان نہیں لائے، اسلام کے احکام اور شرائع میں سے بھی کوئی انکار نہیں کیا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم سارے احکام پہ عمل کریں گے. یہ جو زکوٰۃ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ زکوٰۃ آپ نے جمع کرنی ہے، اور اپنے اس قبیلے کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو بچے گا وہ مدینے کو بھیجنا ہے. تو مرکزی نظم کا حصہ ہونے کا تو یہی مطلب ہے. جی جی بالکل. یہ نہیں ہم کریں گے. اچھا ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پر مدینہ کے نظم کے تحت نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سارے وہ عمل کریں گے. اچھا. لیکن ہم ان کے ماتحت نہیں ہیں، اس لیے ہم زکوٰۃ جو بچ جائے گی وہاں نہیں بھیجیں گے. یعنی خود دیں گے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے. اچھا. یہ جو کہا چل مانعین، یہ کریکشن ضروری ہے. اچھا. تو مانعین زکوٰۃ کا مطلب منکرین زکوٰۃ اچھا نہیں تھا. ٹھیک. ہمارے یہاں ایک تعبیر بھی بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہے جی. کہ اسلام، اور لوگ اس کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ لوگ اسلام کے اگر ایک حکم کا بھی انکار کریں جی تو وہ کافر ہو جاتے ہیں. وہ اپنی جگہ بات درست ہے، صحیح. لیکن یہ قبیلے زکوٰۃ کے حکم کے منکر نہیں تھے کہ اسلام میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ مانعین زکوٰۃ تھے. لیکن جو سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ جو فرق کرتا ہے نماز میں اور زکوٰۃ میں، تو اس کی کیا توجیہ ہے؟ اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے. تو وہ اب پھر ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. تو اس گروہ کے بارے میں صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا. اچھا ٹھیک ہو گیا. وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ صحابہ اس میں یکسو تھے، اچھا، تو وہ دو گروہ تھے. ان کے بارے میں یکسو ہیں، ان کے بارے میں کوئی بحث نہیں، مدعیان نبوت کے یعنی اسود کے خلاف اور مسلمہ کے خلاف ان کے بارے میں کوئی بحث نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ جو نئی نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے ان کے خلاف قتال کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ کوئی بحث نہیں تھی. اختلاف جو پیدا ہو رہا تھا، اور جس میں ایک کلامی اختلاف بھی تھا اور اس میں ایک مصلحت کا پہلو بھی تھا کہ یہ جو قبیلے اسلام سے ارتداد اختیار نہیں کر رہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ مدینے کو نہیں ادا کریں گے. ٹھیک ہے، صحیح. تو ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا
ایسے لوگوں کا اصل میں اختلاف تو سیاسی ہے نا، جی، مذہبی تو نہیں، مذہبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ان کے خلاف قتال کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو یہ سوال پیدا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہوگا۔ اور ایک پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید مطلب حضرت عمر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا رجحان یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا جب لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تو وہ انہوں نے پڑھ لیا ہوا ہے، تو انہوں نے پڑھ لیا اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جی جی، اور زکوٰۃ بھی ہمیں دینے کے منکر ہیں، لیکن زکوٰۃ تو اپنے طور پر، تو ہم کیسے ان کے خلاف قتال کریں؟ بالکل صحیح، تو مذہبی بنیاد نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ بھی پہلو ان کے ذہن میں ہو کہ اس وقت 3 محاذ بلکہ محاذ ہی محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ جی جی جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسامہ بن زید کا لشکر روانگی کے لیے تیار ہے، جی جی، مسلمان کے خلاف، تو حضرت ابوبکر آمادہ نہیں تھے کہ حضور نے اس کو تیار کیا تو میں نہیں روکوں گا، بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے ایک بڑی تعداد صحابہ کی ادھر جانی ہے، دوسری طرف یہ مرتدین یعنی مدعیان نبوت ان کے خلاف بھی کرنا ہے۔ تو میرا خیال بھی حضرت عمر کے ذہن میں یا باقی صحابہ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ کم سے کم ایک ہی وقت میں ہم سارے محاذ تو فی الحال یہ قبیلے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان کو اگنور کر دیں، ٹھیک ٹھیک، یہ بھی اگر وجہ ہو تو ممکن ہے، لیکن بظاہر روایتوں میں آثار میں جو پہلو بیان ہوا نا وہ اتنی بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، اسلام سے مرتد تو نہیں ہوئے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے کتاب، صحیح۔ تو حضرت بکر نے پھر یہ استدلال کیا کہ نہیں، مذہبی بنیاد پر ہم بے شک قتال نہ کریں، لیکن قرآن نے بھی ان کے لیے یہ انہیں یعنی آیت کا حوالہ تو نہیں دیا، لیکن ان کا آرگیومنٹ ہمیں یہی سمجھ، جی، قرآن نے بھی اسی شرط پر امان دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبیلوں کے ساتھ معاہدے کیے ان میں بھی بڑی واضح طور پر شرط ہے کہ تمہیں امان اس لیے مل رہی ہے کہ تم اسلام لے آ رہے، نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہو، بالکل صحیح، کہ یہ حضور کے ساتھ طے کی ہوئی شرط کی مخالفت کر رہے ہیں، تو میرے لیے جو آدمی ان میں سے زکوٰۃ دینے سے انکار کرے اس میں، نماز پڑھنے سے انکار کرے اس میں، اور جو ہمیں زکوٰۃ دینے سے انکار کرے، میں فرق نہیں کرتا، اس لیے کہ حضور اور قرآن کی بتائی ہوئی شرط کی خلاف ورزی کر کے رہنا چاہ رہے ہیں، میں اس کو گوارا نہیں کروں گا۔ بالکل صحیح، اور آج ان کو اس کی گنجائش دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اور قبیلہ کسی اور چیز کی گنجائش نکال لے، یہ ایک آگے کی مصلحت ان کے ذہن میں ہو سکتی ہے، صحیح صحیح، کہ اگر ہم اس مرحلے پر پہلے دن اگر ہم نے لچک دکھانا شروع کر دی، جی جی جی، اور پالیسی میں گنجائش پیدا کر لی، تو وہ کام ہو ہی نہیں سکے گا جس کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا۔ عرب میں ہی اگر اسلام کی بالادستی اور سیاسی استحکام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو نظم آگے چل کر اپنی وہ ذمہ داری ادا ہی نہیں کر سکتا، بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس لیے یہ ناگزیر ہے، لازم ہے۔ صحیح صحیح۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو خط لکھا وہ بہت سخت ہے، اور میرے خیال سے وہ سارے یہاں پہ الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ فکانت الکتب الی قبائل العرب المرتدہ کتاباً واحدہ، یہ خط جو ہے وہ سب کو، تو انہوں نے جو پالیسی بنائی وہ بہت بات، انہوں نے یعنی ٹیکنیکلی فرق تھا، جی جی، کچھ لوگ اسلام کے منکر ہیں، کچھ زکوٰۃ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، صحیح، لیکن انہوں نے جو پالیسی بیان کی اور ان کو جس کیٹیگری حکم میں رکھا وہ ایک ہی تھا، ایک ہی حکم، ہمارے لیے تم سارے اصل میں پھر گئے ہو، جی جی جی، کچھ اسلام سے پھر گئے ہو، کچھ حضور کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے ان سے پھر گئے ہو، تو ہم سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کریں گے۔ تو انہوں نے کتاب ایک ہی لکھی، اس میں بڑی واضح بالکل صحیح پالیسی بیان کر دی، یہ پالیسی ہے، اس کے تحت بالکل اسی جگہ واپس آ جاؤ جہاں پہ حضور چھوڑ کے گئے تھے، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توان کرہن تمہیں اسلام قبول پسند ہے یا نہیں ہے، ایسے ہی ہم بھی جو حضور کے زمانے میں حکم تھا اور جو آپ نے، تو اسی پر ہم تمہیں لے کے آئیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، جھوٹے جو مدعیان نبی تھے ان کے پیچھے قبائلی عصبیت بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ قریش جو ہے یہ اہم کیوں نہ اپنا، بالکل ایسے بڑی واضح طور پر یہ ساری تگڑے قبیلے تھے نا، بنو حنیفہ ویسے بڑے جنگجو قبیلہ تھا،
اور ان کو سبڈیو کرنے میں سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں کو دینا پڑی. بنو تمیم ایک بڑا بنو اسد ایک بڑا قبیلہ تھا، اور یہ قریش کو مکہ میں ایک سیاسی مرکزیت حاصل تھی اور ان کا احترام تھا، لیکن یہ بھی بڑے قبیلے تھے اور کثرت تعداد بڑا قبیلے ہونے کے لحاظ سے ان کی اپنی ایک سیاسی حیثیت تھی. تو اس لیے یعنی یہ اقدام کرنے کی جرت بھی انہوں نے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بہت واضح ہے. ان لوگوں کے ہاں یہ کیسے وہ اپنی جگہ پا گئے، ایک نئے نبی ہونے کا دعویٰ کر کے، اور ان کو لوگ بھی مل گئے، حالانکہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے گئے اور آپ کی تعلیمات ان کے سامنے تھیں. نہیں، یہ جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ تو اصل میں ایمان اس طرح لائی نہیں. ٹھیک ہے. مسلمہ تو پتہ ہے، جی وہ جی، تو حضور کی زندگی میں بھی آیا تھا اپنے قبیلے کے ساتھ، اور شرط رکھ کے، اور اس وقت بھی یہ بات کر رہا تھا. یعنی اس نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن وہ بات اس نے یہی کی کہ تقسیم کر لیں، نبوت میں مجھے شریک کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو سچا نبی بیسیکلی مان نہیں رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے گویا سیاسی طور پر نبوت کو آپ نے منایا ہے، تو مجھے بھی اس میں حصہ دے دیں. پھر وہاں جا کے بھی اس نے خط لکھا، بالکل صحیح، کہ بانٹ لیں وہاں کی آپ کی طرف اور ادھر کا نبی. شہر اور گاؤں میں ایمان تو لائے نہیں. جی جی جی. اسود وغیرہ بھی ان کا قبیلہ وغیرہ ایمان لیا، لیکن اسود کاہن تھا، وہ ایمان بیسیکلی اس طرح نہیں لایا. صحیح صحیح. تو ان لوگوں نے تو اس طرح سے ایمان قبول ہی نہیں کیا. اور پھر یہ دیکھ کر کہ اچھا ہمیں ایک سیاسی عصبیت مل رہی ہے، اس کے بعد ہم اگر یہ نبوت کا تڑکا لگا لیں تو کچھ لوگ بھی نئے نئے مسلمان ہیں، یا کچھ لوگ بھی ظاہر نئے مسلمان، ان میں سے کوئی بھی حجاز، مکہ، مدینہ یا ادھر جنہوں نے حضور کو اس طرح براہ راست دیکھا ہو، ساتھ رہے ہوں، اور یا ان کو یہ توقع، قریش کو تو چلے ایک سیاسی انسینٹیو بھی ملا نا. صحیح صحیح. کہ اب یہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو اب عرب کی حکومت بھی ہمیں، تو ان کے پاس ایک سیاسی انسینٹیو بھی ہے. بالکل صحیح. ان کے قبیلوں کے پاس نہیں ہے. جی جی جی، بالکل صحیح. تو یہ سارے اسباب شامل ہیں. مرتدین عرب کے خلاف صحابہ کے جہاد کی کیا نوعیت تھی؟ بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت فرما دی. اور اس میں 3-4 جو کیٹیگریز تھیں، ایک کیٹیگری مشرکین کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ساتھ جہاد کیا، اور یہ سارے مرتدین انہی میں سے پیدا ہو رہے ہیں. جی، انہی میں سے وہی دوبارہ سر اٹھے. جی، انہی مشرکین میں سے، جی، جن کو بر وقت صحابہ نے مل کے ان کا قلع کما کیا اور اسلام کے تشخص کو بھی برقرار رکھا، اور اسلامی سلطنت جو ابھی کھڑی ہو رہی تھی اس کے داخلی مسئلے کو مضبوطی سے انہوں نے حل کر لیا. بڑی خوبصورت گفتگو رہی. آپ کے بہت نوازش کہ آپ نے بڑی علمی گفتگو ہمارے سامنے فرمائی ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.